بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ادریس خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب نے ایک نیا آرڈر جاری کر دیا ہے۔ انہوں نے نیا ایک حکم جاری کر دیا، انہوں نے نئے احکامات جاری کر دیے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں پر یہ بتانے جا رہا ہوں کہ عمران ریاض خان صاحب جو سینئر صحافی ہیں، یوٹیوبر ہیں، معروف یوٹیوبر ہیں، اور انہوں نے ایک نئے ریکارڈ قائم کر دیا جس طرح سے ان کی ویورشپ ہے اور جس طرح سے وہ ببانگ دہل بات کرتے ہیں اور جس طرح سے وہ حق سچ کی بات کر رہے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، کچھ الزامات لگائے ہیں، جنہوں نے کچھ کہا ہے کہ جی میری جان کو خطرہ ہے، میرے خاندان کو خطرہ ہے۔ تو میں آپ کو اس حوالے سے بتاؤں گا کہ آیا کہ واقعی ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کے خاندان کو، ان کے جو اپنا عزیز و اقارب ہیں ان کو واقعی خطرہ ہے، یا پھر انہوں نے ایک سستی شہرت کے لیے یہ ساری باتیں کی ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ رکھوں گا۔ اور یہاں پر میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف نے ایک نیا حکم جاری کر دیا۔ انہوں نے اپنی افواج پاکستان اور ان کے آفیسرز اور ان کے ساتھ ساتھ ISI کو ایک نیا حکم دے دیا ہے کہ آج کے بعد آپ نہ کسی سیاستدان سے بات کریں گے، نہ آپ کسی ورکر کو کال کریں گے اور نہ ہی آپ کسی طرح کی بھی سیاسی مداخلت کریں گے، کیونکہ فوج کا یہ عزم ہے، افواج پاکستان کا یہ عزم ہے کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا سیاسی کسی بھی جو ہے اپنا معاملات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب جب عمران خان صاحب نے بیان دیا کہ جی جو ہے اپنا ان کے نمائندوں کو جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر، وہاں پر جو ہے اپنا ان نون کالز آ رہی ہیں، نامعلوم کالز آ رہی ہیں، جو ارشد شریف صاحب ایک محاورہ کہتے رہتے ہیں، نامعلوم افراد کی ان کو کالز آ رہی ہیں۔ تو اس کے اوپر جنرل باجوہ صاحب نے ایکشن لیا ہے اور ایکشن بڑا انہوں نے سخت لیا اور انہوں نے بڑے سخت احکامات جاری کر دیے ہیں کہ آج کے بعد کوئی بھی افسر، کوئی بھی جنرل، بریگیڈیئر، کرنل، کسی بھی رینک کا افسر کسی بھی طریقے سے، کسی بھی حوالے سے سیاستدانوں سے کوئی بھی بات چیت نہیں کرے گا، کوئی کال نہیں کرے گا۔ اور عمران خان صاحب کے علاوہ جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر یاسمین راشدہ صاحبہ نے ایک بیان جاری کیا تھا کہ انہوں نے لاہور کے جو سیکٹر کے انچارج ہیں ISI کے بریگیڈیئر ارشد صاحب کے حوالے سے انہوں نے ببانگ دہل ان کا نام لیا میڈیا کے اندر، اور ایک پہلی دفعہ تھا کہ تحریک انصاف نے اس طرح سے نام لیا، تحریک انصاف نے اس طرح سے کھل کر جو ہے اپنا کسی رہنما نے اور سینٹرل پنجاب کی صدر نے جو ہے وہ بیان جاری کیا کہ جی ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، دھاندلی کی کوشش کی جا رہی ہے اور انتخابات کو جو ہے مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے پھر بریگیڈیئر ارشد صاحب کا نام لیا اور اس کے بعد اس طرح سے بہت سارے لوگوں نے نام لیے، پھر سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چلے اور پھر یہ بات چیت چلی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے باقاعدہ کہا کہ جی ان کے جو امیدوار ہیں ان کو ضمنی انتخابات کے اندر جو ہے ان نون کالز آ رہی ہیں، ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، جس کے اوپر جنرل باجوہ صاحب نے اب حکم جاری کیا ہے کہ اب ان کا کوئی بھی افسر، کوئی بھی جوان سیاستدانوں کے حوالے سے یا سیاستدانوں کو کوئی بھی کال نہیں کرے گا، کوئی بھی ان کے ساتھ رابطہ نہیں کرے گا۔ اور جو اگلی جو بات ہے وہ بھی اسی کے ساتھ جڑتی ہے، لاہور سیکٹر کے حوالے سے بات چیت اب چل رہی ہے۔ جو عمران ریاض خان صاحب ہیں، جو سینئر صحافی ہیں، یوٹیوبر ہیں، انہوں نے جو بیان دیا ہے، جو انہوں نے الزام لگایا ہے، جو انہوں نے اپنے حوالے سے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھ پر اور میرے خاندان کو مارنے کی جو ہے اپنا سازش ہو رہی ہے اور مارنے کا پلان ہو رہا ہے، ہمیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی میرا خاندان آخری جو ہے ریڈ لائن ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو ISI کے جو سیکٹر انچارج ہیں بریگیڈیئر ارشد صاحب وہ ذمہ دار ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نے ایک ویڈیو بھی جو ہے بنا لی ہے، میں نے ایک ویڈیو بنا کے رکھ لی ہے جس کے اندر وہ تمام نام موجود ہیں، وہ تمام افراد کا انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے ذکر کر دیا ہے کہ وہ
کون کون لوگ ہیں جو مجھے اور میرے خاندان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، میرے خاندان کو مارنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے جنرل باجوہ صاحب سے بھی گزارش کی ہے کہ خدا را آپ ایکشن لیں، نوٹس لیں، کیونکہ اب ان کی حرکتیں بڑھ چکی ہیں، اب بہت زیادہ بات آگے بڑھ چکی ہے۔ اور ہمیشہ عمران ریاض خان صاحب کا دیکھا جائے تو وہ فوج کے خلاف جو ہے بہت زیادہ بیان بازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے کہ حقیقت بھی ہو کہ حقیقت میں ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہوں، مگر دوسری بات یہ ہے کہ شاید انہوں نے ایک شہرت لینے کے لیے مزید جو ہے اس چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے شاید انہوں نے یہ بیان دیا ہو۔ یہ اب اداروں کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے، بالخصوص جنرل باجوہ صاحب کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے، اور عمران ریاض خان صاحب کی جو ٹویٹس ہیں اس کو سنا جائے، ان کے اوپر جو ہے اپنا ایکشن لیا جائے۔ آیا کہ اگر کوئی افسر، کوئی جو ہے اپنا نچلے درجے کا کوئی بھی افسر اگر اس طرح کی کوئی حرکت کر رہا ہے تو اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے۔ اگر اس باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے تو اس کی تردید کی جائے، اور فی الفور تردید بہت ضروری ہے اس ادارے کے لیے، کہ یہ ادارہ جو ہے یہ ہماری جو ہے اپنا ضامن ہے۔ آج ہم اگر سکون کی نیند سوتے ہیں، اگر ہم سکون کے ساتھ سوتے ہیں تو یہ اس ادارے کی وجہ سے ہے۔ تو اس ادارے کو اب لچک دکھانی ہوگی اور بات کرنی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جی اب نیوٹرلز کے حوالے سے جو ہے اب گیم بڑی جو ہے بڑی زبردست ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ آج جو ہے شیریں مزاری صاحبہ اور فواد چودھری صاحب نے ایک زبردست پریس کانفرنس کی ہے۔ شیریں مزاری صاحبہ نے کہا ہے کہ جی بشرا بی بی کی جو ہے کالز ریکارڈ کی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی جو ہے کالز ریکارڈ کی گئیں جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے۔ تو یہ بڑا سنگین بیان ہے کہ اگر وزیر اعظم پاکستان کے اگر بیانات، اگر ان کی کالز کوئی ادارہ ریکارڈ کر رہا تھا تو یہ آئین کے خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، اور اب سپریم کورٹ کو اس حوالے سے ایکشن لینا ہوگا کہ آیا کہ واقعی وزیر اعظم پاکستان اور خاتون اول، اس وقت کی خاتون اول بشرا بی بی کی اگر کوئی ادارہ کالز ٹیپ کر رہا تھا، کوئی اس کے اندر، اب جس طرح سے آڈیو ویڈیوز آ رہی ہیں تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی ان تمام چیزوں سے جو ہے اپنا آری نہیں تھے، ان کو بھی ان کی کالز بھی ریکارڈ کی جا رہی، تو باقی ہم اور باقی عوام کی کیا حیثیت ہے، کیا وقت ہے۔ تو اب اداروں کو ایکشن لینا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک آڈیو ویڈیو آنے جا رہی ہے جس حوالے سے بڑی خبریں آ رہی ہیں، بڑے بیانات آ رہے ہیں۔ انصار عباسی صاحب نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو آنے والی ہے، اور اس ویڈیو کے آنے کے بعد ایک ہلچل مچ جائے گی، ایک کوہرام برپا ہو جائے گا، ایک سیاسی بھوچال آ جائے گا۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہوگا کہ آیا کہ واقعی ایسی آڈیو ویڈیو آتی ہے، یا پھر یہ سارا بلیک میلنگ کا حصہ ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آیا کہ واقعی ان کو بلیک میل کیا جائے، ان کو اپنے راستے سے پیچھے ہٹایا جائے، یا پھر کوئی واقعی ویڈیو آتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا فرانزک ہوگا، پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ حقیقی ہے یا پھر جعلی ہے۔ اس حوالے سے جو بھی خبر ہوگی، جو بھی اپڈیٹ ہوگی، میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔